حضور میرا سوال ہے کہ نوجوان بچیاں خاص کر چھوٹی بچیاں اکثر اپنے لباس کو لے کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ حضور آپ نصیحت فرمائیں کہ کیسے بچوں میں پردہ اور اپنے کلچر کے لباس کی محبت اور کانفیڈنس پیدا کیا جائے۔ بات یہ ہے مذہب دین جو ہے وہ اولیت ہے۔ لباس چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، لیکن حیادار لباس ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہ تم نے شلوار قمیض پہننی ہے یا لمبا چوگا پہننا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حیادار لباس ہونا چاہیے تمہارا، تمہارے جو عورت کا جو زینت ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لڑکیوں میں تربیت کا شعبے کا کام ہے، ناصرات کے شعبے کا کام ہے کہ بچپن سے ہی پیدا کریں یہ، اور ماں باپ کا بھی کام ہے۔ تربیت کا شعبہ ماں باپ کے ذریعے سے تربیت کرے، ناصرات کا شعبہ اپنے تنظیم کے لحاظ سے تربیت کرے، ماں باپ اپنے طور پہ تربیت کریں کہ ہم احمدی ہیں، احمدی مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حیادار لباس پہنو۔ وہ بعض مسلمان ہیں، بعض عرب بھی میں نے دیکھا غیر احمدی جو ہے وہ جین اور بلاؤز پہن کے اوپر حجاب لے لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا پردہ کر لیا۔ اس پردے کا تو فائدہ کوئی نہیں جبکہ اس کا لباس ننگا ہے، لباس سے ساری زینت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یا باہر جاتے ہوئے چوگا پہن لیا اور گھر میں اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھی ایسا لباس ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا، وہ بھی غلط ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حدیث ہے۔ اس لیے بچپن سے ہی بچیوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا ہوگا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ہم احمدی مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اپنے نمونے بھی دکھانے چاہیے، ہماری دو عملی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا حیادار لباس ہوگا تو ہماری حیا بھی قائم رہے گی، اور پھر بڑے ہو کے بھی اس حیادار لباس کے مطابق اپنے لباسوں کو ڈالیں گی، پھر پردہ بھی کریں گی اور حجاب اور سے شرمائیں گی بھی نہیں، کمپلیکس بھی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو یہ پیدا کریں یہ احساس کہ ہم نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے، دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے، نہ کہ ہم نے دنیا کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ احساس پیدا ہو جائے گا، کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا جب تو ٹھیک ہے۔ اگر مائیں بے حوصلہ ہوں گی، اعتماد ان میں نہیں ہوگا، باہر نکلیں گی تو دیکھ کے لوگوں کو، مغربی لوگوں کو دیکھ کے ڈر جائیں گی، ہیں جس نے انگریزی کے دو لفظ بول دیے یا مقامی زبان کے لفظ بول دیے اسے ڈر کے تو چپ کر گئیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو بتائیں کہ ہم باہر آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے ہم باہر نکلے، نہیں تو ہم نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل کا اور شکر گزاری کو ادا کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم جو اسلام کی تبلیغ ہے اور تعلیم ہے اس لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے اپنے نمونے قائم کریں اور اپنے آپ کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ڈالیں۔ تو یہ اعتماد جب پیدا کریں گے آپ لوگ، شعبہ تربیت بھی، شعبہ ناصرات بھی اور ماں باپ بھی مل کے، تو کوئی کمپلیکس نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ اور جو یہاں رہنے والی لڑکیاں ہیں ان میں کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا اگر وہ جماعت سے باقاعدہ ان کا تعلق ہو، رابطہ ہو، باقاعدہ میرے خطبات بھی سنتی ہوں یا میری لجنہ کی تقریریں سنتی ہوں یا آپ لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو۔ وہی لوگ ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں جماعت سے، ان میں کمپلیکس پیدا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ایسے لوگ جن کے ماں باپ جو ہیں بالکل ہی ان پڑھ ہیں اور ان کو توجہ نہیں دیتے لڑکیوں کی جو باتیں ہیں ان کی طرف ان کے جواب دینے میں، تو پھر ایسی لڑکیوں میں جن کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر ایسی لڑکیوں کی جو پڑھی لکھی لجنہ ہیں وہ ان سے دوستی پیدا کریں۔ آخر نوجوان لجنہ بھی تو ہے نا، 16 سے 22 سال تک کی، وہ ان کو احساس دلائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہر ایک اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لگا لے، تھوڑی سی تو تعداد ہے آپ کی یہاں، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لگا لے تو کمپلیکس دور ہو جائے گا۔ جی ضرور، انشاءاللہ دعا کی درخواست ہے۔